وہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہ ایسا ذکر ہوتا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے اور پہلی دفعہ ہی ہمارا ایسے ہے، ورنہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لگاتار تیز۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی لوگ چھٹیوں کی وجہ سے کم ہیں، چلو اللہ میری تو حاضری لگ جائے گی، میں تو اس پر بہت میں نے تو اللہ میں بلایا تھا بس ان کی مرضی۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمن، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمن، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، بلغ العلا بکمالہ، کاشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کاشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یہ بتائیں آواز اس میں اچھی ہے اس میں اچھی ہے؟ اس میں بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔
کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں گرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں
اور آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے، لب کون کھولتا ہے، دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھول، لب کون کھولتا ہے، دربار مصطفیٰ میں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ پلیز درود میں سب شامل ہوا کریں، یہ واحد عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ میں آج تک یہ سوچتی ہوں، خود ہی ایک بندہ بنایا، خود ہی اس کی تربیت کی، خود ہی اس کو پیغمبر بنا دیا، خود ہی اس کو آخری نبی بنا دیا، خود ہی اور کچھ کرتا ہی نہیں اور درود بھیجتا ہے۔ آپ ان کی جو ہے نا کیا جگہ ہے، کیا ان کا مقام ہے، اس کے بارے میں سوچیں اور با ادب ہر وقت شریف کو پڑھا کریں، ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اور اللہ کے فرشتے ان پر درود و سلام، تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور بہترین طریقے سے سلام بھیجا کرو، یعنی بڑے ادب سے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ جب درود شریف پڑھے تو سب پڑھا کرو۔ آ جاؤ ذرا پڑھو تم، پھر میں بھی پڑھوں۔ آ جاؤ یہاں آ جاؤ، اس میں اتنی آواز نہیں۔ کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے، یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی
محسوس ہوتی ہے مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ تو عالم ہے یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ تو عالم ہے فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے رکی جاتی ہے نبضیں اور قدم تھم تھم کے بڑھتے ہیں رکی جاتی ہے نبضیں اور قدم تھم تھم کے بڑھتے ہیں مجھے اب قربت باب نبی محسوس ہوتی ہے ہوائیں گنگناتی ہیں فضائیں مسکراتی ہیں ہوائیں گنگناتی ہیں فضائیں مسکراتی ہیں میں کھویا جا رہا ہوں بے خودی محسوس ہوتی ہے میں کھویا جا رہا ہوں بے خودی محسوس ہوتی ہے مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے یہ خوشبو کچھ مجھے مانوس سی محسوس ہوتی ہے سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دیا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لجپال دا لب کے لے آواں کتھوں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں آداماں تو واری واری جاواں تیریاں مٹھیاں آداماں تو جند وار دیواں آویں جڑے تو راواں تو جند وار دیواں
آویں جڑے آ تو راواں تو ریس کرے کیڑا کوئی ریس کرے کیڑا کوئی من مونی چالدا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بھر بھر جولیاں دیوانے لئی جاندے نے بھر بھر جولیاں دیوانے لئی جاندے نے دیوانے لئی جاندے نے تے ایہو کئی جاندے نے صدقہ نبی دا منگو صدقہ نبی دا منگو رب بھی نہیں ٹالدا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد چلی گئی ہے اور اب دوبارہ یہ جاری آ رہی ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں چلانے کا فائدہ کوئی نہیں اچھا میں آپ کو واقعہ معراج کی جو نعت ہے وہ سناتی ہوں کیونکہ ہمارے نئے بھی ہیں لوگ تو یقیناً سب کو پسند آئے گا واقعہ معراج سہانی رات تھی سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا اثر ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا سر لامکاں سے الگ ہوئی سر لامکاں سے لامکاں سے سر لامکاں سے لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی یہ کمال حسن کا معجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا یہ کمال حسن کا معجزہ کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی شب معراج لیا عرش بری پر بلوان شب معراج لیا عرش بری پر بلوان صدمہ ہجر
خدا سے بھی گوارا نہ ہوا سر لامکاں سے طلب ہوئی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ خیر الورا صدر تکا خیر الورا صدر تکا نجم الہدا نور العلا شمس الضحا بدر الدجا یعنی محمد مصطفیٰ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ جو گیا ہے فرش سے عرش تک وہ براق لے گیا بے دھڑک تب کے زمین ور کے فلک گئے نیچے پاؤں سے پل سرک لٹے زلف کی جو گئی لٹک تو جہان سارا گیا مہک ہوئی مست بلبلیں اس قدر تو یہ غنچے بولے چٹک چٹک کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بجمالہ کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بجمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کشفت دجا بجمالہ نہ فلک نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب آپ ایک پڑھو ایک میں پھر ختم. اس کو نہیں میں ہلا دوں گا. سرخوشی میں جھومتے ہیں جب نہار اور اذان بن کر چمک اٹھتی ہے آوازیں
سے برستا ہے سرور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ عرش سے تا فرش جب آتی ہے آواز درود، ہر طرف ہوتا ہے جب پاکیزہ کرنوں کا ظہور، جب نظر آتا ہے ہر ذرہ مثال کوہ طور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ جب ملک بھی نعت خواں ہوتے ہیں میرے ساتھ ساتھ، جب میرے شانوں پہ ہوتا ہے کسی سورج کا ہاتھ، جب میرا دل ظلمت دنیا سے ہوتا ہے رفو، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام،
لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شجاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام مہر چرخ نبوت پہ روشن درود مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام یا رحمت للعالمین السلام اے سبز گنبد کے مکین یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزان ہو قبول یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہ ام ہانی کے گھر تھے اور ادھر کہتے میں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے جگایا انہوں نے کہا اٹھیں تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو بلاوا بھیجا ہے معراج کے تو میں اٹھ گیا انہوں نے کہا کہ آپ چلیں وہ ان کو لے گیا براق پہ بٹھا کے مسجد اقصیٰ میں انہوں نے امامت فرمائی تمام پیغمبروں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے بعد کہتے ہیں ایک شٹل تھی وہ ہیلی کاپٹر نما جس کے نیچے سے دھواں نکلتا تھا اور وہ دو پروں پہ اڑ رہی جو اڑی ایسے جیسے آج کل ہیلی کاپٹر اور وہ اڑی اور وہ پہلے آسمان پہ چلی اور وہاں جیسے یہاں GHQ ہو گیا کوئی اور PMA ہو گئی اکیڈمی سالپور ایئر فورس کا ہو گیا تو وہ باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں نا کہاں سے آئے بلایا گیا ہے یا خود ہی آئے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا محمد رسول انہوں نے پوچھا بلائے گئے ہیں یا خود ہی آئے ہیں انہوں نے کہا بلائے گئے ہیں اس لیے تو انہوں نے کہا مرحبا مرحبا
اسی طرح دوسرے آسمان پہ، اسی طرح تیسرے پہ، چوتھے پہ گئے، اور جب چھٹے ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا، ادھر جبرائیل نے کہا اب میرے پر آگے چلتے ہیں، آگے میرا کام نہیں ہے، آگے آپ کا کام ہے، خود ہی جاؤ۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کو ایک سیڑھیاں دی، سیڑھیاں جو کہ الیکٹرانک سیڑھیوں کی طرح تھی، یعنی جس کو آپ اب ہم کہتے ہیں نا الیکٹرانک ہے، وہ باقاعدہ سیڑھیاں تھی۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے وہی آتی ہے، وہی جاتی ہے، پیغام آتے ہیں، پیغام جاتے ہیں، وہ باقاعدہ اللہ کے بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں وہ سورت ہے، کیا اس کا نام ہے، اس میں ہے، اس کا معنی ہے سیڑھیوں والا۔ اب 29ویں 30ویں پارے میں اس کو روز پڑھتی ہوں، اپنے دماغ میں اس وقت آ رہا، اس کا مطلب ہی ہے سیڑھیوں والا، معارج، المعارج، سیڑھیوں والا۔ تو ہمارے بیوقوف کئی مولوی ایسے کہتے ہیں ان کو خواب آیا تھا، وہ خامدی خوندی پاگل کا پتر، ان کو خواب آیا تھا، خیال آیا تھا، خود نہیں گئے، ہاں اس کا ابا گیا، وہ وہاں بلائے گئے تھے، وہ وہاں گئے تھے، اور پھر ان کی اللہ سے 1 to 1 ملاقات ہوئی، اللہ اور اللہ کا بندہ، درمیان میں کہتے ہیں باریک سا پردہ تھا جسے آر اور پار نظر آ رہا صاف، تو وہاں سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، دنیا میں اس وقت کو روک دیا، جب وہ واپس آئے تو کنڈی ہل رہی اور بستر اسی طرح کا تھا، وہ نہ دے کہ وہ کیا، وہ ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد، یہ میرا خط کلاس 3-4 میں نے اسکول میں پڑھی تھی، نور محمد قد زیبائے محمد، آنکھوں میں چھپا دوں جو نظر آئے محمد۔ مجھے اس وقت مطلب کا کیا پتا، میں تو چھوٹی سی تھی، لیکن میں نے یہ پڑھی تھی، اس پہ میں نے انعام بھی لیا تھا فرسٹ۔ تو یہ اب ہمیں سمجھ آتا ہے نا، کیا قد زیبائے محمد، کیا ایک پل میں ادھر وقت روک دیا گیا۔ تو کئی لوگوں نے کہا وقت کیسے رک سکتا ہے، کیسے وقت رک گیا؟ تو کیسے وقت رک گیا؟ 309 سال اصحاب کہف لیٹے رہے اور قطمیر ایسے بیٹھا رہا، ہاتھ اٹھائے، اور انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، سورج ایسے آتا ہے ایک طرف چلا ایک طرف اتر گیا، تاکہ اتنی سی روشنی ملے کہ وہ گل سڑ نہ جائے، کروٹیں لے، اور اللہ ہی کو کھلا رہا ہے۔ اللہ کیا نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کرتا۔ ہمارے ایمان کی کمزوری، اور ہمیں بدقسمتی ہے کہ ہمارے بتانے والے کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ پرانے زمانے کی میں نے کیا باتیں سنی وہی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ان کا کبھی ویلاگ سننا کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بولتے ہی جائیں گے، وہ آخر میں ایک بات، کسی کا اتنا وقت لیا تو کوئی 4 باتیں بتا تو دو، اور وہ بتاؤ جو سچی ہیں، جو تمہیں پتا۔ یہ اذان بس پھر میں چھوٹی سی دعا کر لی، اس پر نماز اور کمیٹی دعا ہو۔ تو اس طرح رسول اللہ گئے اور اس طرح رسول اللہ آئے۔ اس کے لیے پھر سارا دن پڑھنا پڑتا ہے، پڑھو، ریسرچ کرو، ایسے ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللہم راد زالتی وحادی زلالتی انت تہدی من الزلالتی اردو علی زالتی بقدرتک وسلطانک فإنها من عطائک وفضلک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ حاضرین محفل کا آنا قبول کرنا، ہمارا یہ محفل سے جانا قبول کرنا، اور ہم نے جو صحیح پڑھا غلط پڑھا توجہ سے پڑھا بغیر توجہ پڑھا ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، تو بڑا غفور ہے۔ بس ہماری تمام لوگوں کی دلی آرزویں پوری کرنا، دعاؤں کو سن لینا، یا رب العزت ہمارے وطن پہ رحم کرنا، کیونکہ اذان ہو گئی ہے، اس لیے خدا حافظ۔ اب نماز پڑھنے پھر کمیٹی ڈرا کریں۔